سپریم کورٹ کا ملک بھر میں عدالتی نظام میں جدت لانے کا فیصلہ۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں نیشنل جوڈیشل آٹومیشن کمیٹی قائم کر دی۔ جسٹس محمد علی مظہر کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ سپریم کورٹ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹس اور وفاقی شریعت کورٹ کے ججز بھی نیشنل جوڈیشل آٹومیشن کمیٹی کے اراکین ہوں گے۔ کمیٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمیت عدالتی نظام میں جدت پر نیشنل پلان مرتب کرے گی۔ کمیٹی عدالتی نظام میں ڈیجیٹل جدت لائے گی، انصاف کی بہتری اور کیسز کے طریقہ کار کے لیے موبائل ایپ بنائے گی۔ کمیٹی عدالتی نظام اور تحقیق میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس متعارف کرائے گی۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا ہے کہ عدلیہ کو ٹیکنالوجی میں جدت اپنانی چاہیے۔ دنیا صنعتی انقلاب سے ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ رہی ہے، یہی وقت ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام کو بھی جدید ٹیکنالوجی اور تربیتی پروگرام سے روشناس کرایا جائے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ انصاف کے شعبے کی ڈیجیٹلائزیشن صرف تبدیلی کی شروعات ہے، وقت کے ساتھ ڈیجیٹل صلاحیتوں کو بڑھانے، انصاف تک کو رسائی مزید بہتر بنانے پر یقین رکھتا ہوں۔ دوسری طرف سپریم کورٹ میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی ضمانت سمیت دیگر اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہو گئیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیلوں پر بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 22 نومبر کو اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس عائشہ ملک بھی بینچ میں شامل ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیلیں دائر کی ہیں۔ فرد جرم کی کارروائی کو بھی چیلنج کیا گیا ہے۔ رجسٹرار آفس نے چیئرمین پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کو نوٹس جاری کر دیا۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن پر مشتمل 2 رکنی بینچ 21 نومبر کو سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ کے قائد نواز شریف کی اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 26 اکتوبر کو العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں احتساب عدالت کی جانب سے سنائی گئی سزا کے خلاف اپیلیں بحال کر دی تھیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اپیلوں کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ سنایا تھا۔ اس سے قبل پنجاب کی نگران حکومت نے العزیزیہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی سزا معطل کر دی تھی۔ نگران پنجاب کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے سزا معطلی کی منظوری دی تھی۔ نگران وزیر اطلاعات عامر میر کے مطابق نگران کابینہ نے آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے سزا معطل کی تھی، جو کرمنل پروسیجرل کوڈ کے سیکشن 401 کے تحت معطل کی گئی۔ نواز شریف کو 2018 میں العزیزیہ ملز اور ایون فیلڈ کرپشن کیسز میں سزا سنائی گئی تھی۔